میں نے آپ کو بتایا کہ اردو ادب کے ساتھ ہی سیاست میں بھی آپ کی دلچسپی تھی، سیاست کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اسی کے اندر آپ پرجوش طریقے سے سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے اور اردو ادب کے لیے بھی آپ نے اپنی خدمات کو انجام دیتے رہتے تھے۔ دیکھیے، ابو سعید محمد مخدوم محی الدین آپ کا نام تھا۔ نام کیا تھا؟ ابو سعید محمد مخدوم محی الدین، اور مخدوم ہی آپ کا تخلص تھا۔ وہ آندول ضلع میدک میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت عثمانیہ سلطنت کے اندر آندول قصبہ، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے آندول، میدک کے اندر، میدک ضلع ہے اور آندول چھوٹا سا قصبہ ہے، آتا تھا۔ بعد میں یہ آندھر پردیش میں چلا گیا اور پھر جب حال ہی میں آندھر پردیش اور تلنگانہ کی تقسیم ہوئی تو یہ تلنگانہ کے اندر شامل کر لیا گیا۔ تلنگانہ سے آپ کو بہت محبت تھی۔ تلنگانہ کے اوپر مخدوم محی الدین نے نظم لکھی تھی، آزاد تلنگانہ کی آپ حمایت کرتے تھے اور آندھر پردیش سے الگ تلنگانہ کے لیے آپ نے نظم بھی لکھی ہے۔ اور مخدوم ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو دینی امور کا سختی سے پابند تھا۔ دینی گھرانہ تھا آپ کا، سختی سے پابندی کرتا تھا دینی احکامات کی۔ ان کے پردادا مخدوم الدین ایک کاشتکار تھے، لیکن ان کے بعد ان کی اولاد نے سرکاری ملازمت کو ترجیح دی۔ آپ کے پردادا جو تھے وہ کاشتکار تھے، لیکن پردادا کے بعد آپ کے دادا، آپ کے والد اور آپ خود یہ سب ملازمت اختیار کری، انہوں نے کاشتکاری کی طرف دھیان نہیں دیا۔ مخدوم کے والد محمد غوث الدین مخدوم بھی محکمہ مال میں ملازم تھے اور مخدوم بھی عثمانیہ کالج کے اندر، عثمانیہ کالج کے زیر تحت ایک کالج آتا ہے، اس میں آپ نے ملازمت اختیار کی تھی۔ مخدوم نے 1929 میں میدک کے سنگا ریڈی ہائی اسکول سے میٹرک اور 1934 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے بی اے اور یہیں سے 1937 میں اردو میں ایم اے کیا تھا آپ نے۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے آپ نے شروعاتی تعلیم حاصل کی۔ 1939 میں حیدرآباد کے سیٹی کالج میں بطور لیکچرر ملازم ہوئے، لیکن اپنی بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے 2 سال سے زیادہ ملازمت نہ کر سکے اور 1941 میں استعفیٰ دے کر کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن بن گئے۔ رکن یعنی حصہ۔ تو آپ نے تعلیم حاصل کی سنگا ریڈی اسکول سے، ہائی کی انٹر کی آپ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کالج کی تعلیم آپ نے، جو آگے کی تعلیم ہے آپ کی بی اے اور ایم اے وغیرہ، وہ آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے آپ کی شروعاتی تعلیم مکمل ہو گئی تو وہیں سیٹی کالج کے اندر آپ کو لیکچرر مقرر کر دیا گیا، وہاں آپ نے ملازمت اختیار کر لی۔ لیکن ملازمت اور سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی، دونوں کے جھگڑے ہونے لگ گئے آپس میں، تو آپ کو اپنی ملازمت ترک کرنی پڑی۔ آپ نے استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ دے کر پورے جوش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ آپ سیاست کے اندر آ گئے اور کمیونسٹ پارٹی سے آپ جڑ گئے۔ کمیونسٹ پارٹی سے جڑ گئے اور آپ سرگرم رکن بنے تھے، بہت زوردار طریقے سے آپ نے حصہ لیا تھا، کئی بار آپ جیل بھی گئے تھے۔ یہی چیزوں سے آپ کی شاعری فیضیاب ہوتی رہی، آپ کو جو سچائیاں ہوتی ہیں زندگی کی وہ آپ کے سامنے نظر آتی گئی۔ ہماری جو نظم ہم پڑھنے والے ہیں اس نظم کو بھی 3 حصوں میں ہمیں تقسیم کر کے پڑھنا ہے۔ 3 حصوں میں کیسے؟ آپ نے اس نظم کے اندر آزادی سے پہلے کی امیدیں بتائی ہیں کہ آزادی سے پہلے ہمارے من میں کیا امیدیں تھیں، اس کے بعد کیا ہوا، آزادی کس طرح سے ملی اور پھر آگے ہمیں کیا کرنا ہے، اس آزادی کو مکمل کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ کیونکہ آزاد ہونے کے بعد بھی آپ کو سکون حاصل نہیں ہوا تھا، آزاد ہونے کے بعد بھی آپ کو کئی بار جیل جانا پڑا، کیونکہ زمینداروں کی، اونچے عہدے والوں کی، سرکار کی آپ مخالفت کرتے رہتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ جو حقدار ہیں انہیں حق ملنا چاہیے۔ حقدار کون؟ جو چھوٹے طبقے کے کسان ہوتے ہیں، چھوٹے مزدور ہوتے ہیں، نیچے طبقے کے جو آدمی ہیں، نیچے طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کا حق ہے زمین کے اوپر، ان کا حق ہے کھیتی کے اوپر، ان کا حق ہوتا ہے سرکار کے اوپر۔ لیکن سرکار ان کو حق نہ دے کر جو امیر لوگ ہیں، سیٹھ تھے اس وقت کے یا زمیندار جو بڑے تھے، وہ ان کا حق مارتے تھے، وہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو مخدوم محی الدین ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے کئی بار جیل بھی گئے اور آزادی کی تحریک کے اندر بھی جیل گئے، اور اس کے بعد بھی اپنے لوگوں کو خود ہندوستان آزاد ہونے کے بعد
جو مزدور لوگ تھے، جو مظلوم تھے، ان کو حق دلانے کے لیے بھی آپ کئی بار جیل میں گئے۔ تو مخدوم کی ادبی زندگی کا آغاز ان کی نظم پیلا دوشالہ سے ہوتا ہے۔ پیلا دوشالہ ایک مزاحیہ نظم تھی جو آپ نے سب سے پہلی نظم لکھی تھی، شروعاتی نظم تھی آپ کی۔ یہ ایک مزاحیہ نظم تھی۔ مخدوم کے کلام کی 3 مجموعے، پہلا سرخ سویرا، دوسرا گلے تر، اور تیسرا اور آخری مجموعہ جو ان کا تھا بساط رقص ہے۔ ان مجموعوں میں شامل بہت سی نظمیں دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں، کیونکہ بڑے پائے کے ادیب تھے، بڑے پائے کے شعرا تھے، شاعر تھے مخدوم، تو اردو زبان کے ساتھ ساتھ ہی دیگر دوسری زبانوں کے اندر بھی ان کے نظموں کے ترجمے ہوئے۔ مخدوم نے اپنے اظہار کو وسیع بنانے کے لیے غزل، نظم اور آزاد نظم تینوں اصناف کو پوری مہارت سے برتا ہے۔ آپ نے غزل بھی کہی ہے، نظم بھی کہا ہے، نظم بھی کہی ہے، اور آزاد نظم سے بھی آپ وابستہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے خیالات کو، اپنے تفکرات کو عوام تک پہنچانے کے لیے، عوام کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے آپ نے ان نظموں کا، ان غزلوں کا سہارا لیا ہے۔ جو غزل سمجھتے تھے ان کے لیے آپ نے غزل کے اندر اپنے خیالات اور اپنے جو فکر تھے وہ ان کو فیضیاب ہونے کے لیے ان کو دیے۔ جو نظم سمجھتے تھے، آسان زبان سمجھتے تھے، ان کو نظم کے ذریعے اپنے خیالات بتائے، اور آزاد نظم کے ذریعے بھی اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے۔ غزل، نظم اور آزاد نظم، دیکھو 3 صنف یہاں پر ایک ساتھ ہے جو ہم مطالعہ کر کے پہلے آ چکے ہیں۔ غزل، ہر شعر کا الگ مضمون، 2 مصروں کے اوپر مشتمل ایک شعر ہوتا ہے، اور 7، 8، 5، 9 جتنے چاہے اتنے شعر ایک غزل کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اور غزل کی خاص بات یہ ہے کہ پہلا مصرع یا پہلا شعر جو ہوتا ہے ہم قافیہ ہوتا ہے، ہم ردیف ہوتا ہے، ردیف ضروری نہیں ہے لیکن ہم قافیہ تو غزل کا ہوگا، اور اس کے بعد کے جو دوسرے شعر ہوتے ہیں، اس کے جو فرد ہوتے ہیں، ان کا دوسرا مصرع جو ہے مطلع سے ہم قافیہ ہوتا ہے۔ نظم کے اندر بھی یہی اصول ہوتا ہے، اسی طرح سے نظم لکھی جاتی ہے۔ آزاد نظم کے اندر قافیہ اور بحر سے آزادی مل جاتی ہے، ردیف بھی نہیں ہوتا، قافیہ بھی نہیں ہوتا، وزن کی بھی یہاں پر تھوڑی چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو لیکن نظم اور آزاد نظم میں ایک جیسی بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی عنوان کے اوپر مسلسل بیانی کی جاتی ہے، جبکہ غزل کے ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے۔ ایک غزل میں کئی موضوعات کی بیانی ہو جاتی ہے، کئی مضمون اس کے اندر بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن نظم کے اندر صرف ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے، اور اسی مرکزی خیال کے اوپر پوری کی پوری نظم لکھی جاتی ہے۔ یہ باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہیں، بہت ضروری ہیں۔ امتحان میں آپ سے پوچھا جائے گا، دیکھو یہ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپ کے لیے آنے والی ہے۔ یا تو آپ سے غزل کی تعریف پوچھ لی جائے گی، یا آپ سے نظم کی تعریف پوچھ لی جائے گی، یا آزاد نظم یا نظم کی دوسری اقسام ہیں، نثری نظم وغیرہ، محرہ نظم وغیرہ، ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ دہراتے رہیے کرے گا، جس سے آپ کو یہ اپنے ذہن میں آ جائے، اور بھولنا نہیں چاہیے، آپ کو بھولنا سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو تینوں اصناف کو آپ نے پوری مہارت برتی ہے۔ انہوں نے نئی علامتوں، نئے استعاروں اور نئی تشبیہوں سے اپنے کلام کو آراستہ کیا ہے۔ شاعری کے علاوہ مخدوم نے ڈرامے، افسانے، انشائیے اور تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں۔ صرف نظموں تک ہی آپ محدود نہیں رہے، اس کے علاوہ آپ نے ڈرامے وغیرہ بھی لکھے ہیں، انشائیے بھی لکھے ہیں، اور تنقیدی مضامین بھی آپ نے لکھے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی مخدوم محی الدین کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی طرز تحریر کے حوالے سے مختصر سی معلومات جو میں نے آپ کو فراہم کرائی ہے۔ آپ کو اسے لکھنے کی کوشش کرنا ہے، کاپی کے اندر لکھنا ہے، سمجھنا ہے، دوبارہ آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سوالات بنا کر ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ بچوں، سبق کا پہلا حصہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔